بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 204 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من قال لآخر یا منافق فی تأویل تأولہ، یعنی اگر کوئی کسی کو یوں کہے کہ ارے منافق، حالانکہ وہ شخص کہ جسے منافق کہا گیا ہے اس نے اگرچہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ بظاہر تو وہ یوں محسوس ہونے لگے کہ واقعی منافق بن گیا ہے، لیکن اس نے اس کی کوئی تأویل پیش کی ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ابواب میں مسلسل یہ گفتگو کی گئی کہ دین اسلام میں اس بات کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کہ لوگ اسلامی معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زبان سے برا کہا کریں، یا کوئی کسی کو یوں کہا کرے کہ فلاں تو فاسق ہے یا منافق ہے یا برا انسان ہے یا بے دین ہے۔ لہذا اسی حوالے سے اور اسی مناسبت کی وجہ سے آگے یہاں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو اگر یوں کہا گیا کہ اے منافق، کیونکہ بظاہر اس نے کوئی ایسا ہی کام کیا ہے لیکن در حقیقت وہ منافق نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اور ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 438، اور اس حدیث کا کچھ حصہ اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ چکے تھے، اور خلاصہ کلام یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور اسی طرح زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ فرمایا، اور چونکہ تیز رفتاری کے ساتھ کسی کا تعاقب مقصود تھا، اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ اونٹ کی بجائے گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے یہ دونوں روانہ ہوں تاکہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکیں۔ فقال، اور یوں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرماتے وقت، انطلقوا، تم دونوں فوری طور پر روانہ ہو جاؤ، حتی تبلغوا روضۃ کذا و کذا، یہاں تک کہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تم فلاں سرسبز مقام پر پہنچ جاؤ۔ سرسبز مقام یعنی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جو سرسبز قسم کا کوئی علاقہ تھا، اور روضہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ جس کے لفظی معنی یہی ہے کہ سرسبز قسم کا کوئی مقام یا باغ وغیرہ، اور دیگر بعض اہل علم کے بقول اس جگہ کا نام ہی یہی تھا کہ روضہ، یعنی وہ سرسبز جگہ تھی،
اور مزید یہ کہ اس کا نام بھی یہی تھا، یعنی روضہ، جبکہ دیگر متعدد اہل علم کے بقول اس جگہ کا نام تھا روضۃ خاخ، کہ یہ الفاظ روضۃ خاخ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں بہت سی روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں سفر کرتے ہوئے جاؤ یہاں تک کہ تم جا پہنچو اس مقام پر کہ جس کا نام ہے روضۃ خاخ۔ اور یہ مقام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کسی ایسی جگہ واقع ہے یہ مقام جو کہ مدینہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت مکہ کے، کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو راستہ ہے تو وہاں یہ مقام کسی ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جو جگہ مدینہ سے قریب ہے اور یہ کہ مکہ سے فاصلہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَبِهَا امرأة مَعَهَا کتاب من حاطب إلى المشرکین، کہ جب تم وہاں پہنچو گے، یعنی روضہ کے مقام پر، سرسبز مقام پر جب تم پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت نظر آئے گی، اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے جو کہ حاطب نے لکھ کر اس کے حوالے کیا ہے، تاکہ وہ خط حاطب کی طرف سے لکھا ہوا وہ خط وہ عورت مشرکین مکہ تک پہنچا دے۔ فَأْتُونِي بِهَا، اور تم وہ خط واپس لے آؤ، اس عورت سے وہ خط لے آؤ۔ فَوَافَيْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں سفر کرتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچے اور ہم اس عورت تک بھی پہنچ گئے، ہم نے اسے جا لیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ رواں دواں ہے، مکہ کی جانب محو سفر ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہے۔ اور ہمیں ناظرین کرام یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حاطب کی طرف سے تحریر کردہ یہ خط، یہ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ میں تھے، یہ مسلمان تھے، یہ بدری تھے، یعنی وہ خوش نصیب ترین افراد، وہ 313 عظیم ترین افراد کے جنہیں اللہ نے بطور خاص منتخب فرما لیا تھا کہ کفر و اسلام کے مابین، حق و باطل کے مابین جو اولین غزوہ ہوا تھا کہ جس کا نام ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، اس غزوے کے موقع پر اسلامی لشکر میں جو مسلمان شریک تھے انہیں بدری حضرات کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے بہت ہی عظیم ترین خوشخبریاں ہیں، اور وہ بہت ہی خوش نصیب ترین افراد تھے۔ تو یہ حاطب بھی انہی میں سے تھے، مزید یہ کہ یہ مہاجرین میں سے تھے کہ وہ حضرات جو اللہ کے دین کی خاطر، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر، جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور یہ کہ اپنا آبائی وطن، اپنا آبائی گھر چھوڑا، سبھی کچھ چھوڑ دیا اور یوں خالی ہاتھ انتہائی قسم پرسی و بے بسی کے عالم میں جو مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کہ یوں بے بسی کی کیفیت میں مدینہ چلے آئے تھے، ان کا بہت ہی عظیم ترین مقام و مرتبہ تھا، اور انہی مہاجرین حضرات میں یہ حاطب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن انہوں نے یہ خط لکھا، کیوں لکھا؟ مشرکین مکہ کے نام یہ خط لکھا اور اس عورت کے حوالے کیا تاکہ وہ یہ خط وہاں پہنچا دے مشرکین مکہ کو۔ اور اگرچہ یہاں اس عورت کے بارے میں تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں، لیکن دیگر متعدد کتب تفسیر میں
اور اسی طرح کتب تاریخ میں کچھ تفصیل موجود ہے کہ اس عورت کا نام تھا سارہ، اور یہ کہ یہ عورت مکہ کی رہنے والی تھی، اور وہاں مکہ میں یہ مشہور و معروف قسم کی مغنیہ سمجھی جاتی تھی، یعنی گانا بجانا اس کا کام تھا۔ تو یہ عورت مکہ سے مدینہ آئی تھی، اور جب اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا گیا تو اس نے مقصد یہ بیان کیا تھا اپنی آمد کا کہ وہاں مکہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی کہ آپ سبھی حضرات میرے ماضی سے واقف ہیں کہ اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی، خوشحالی تھی، فراوانی تھی، میں گانا گایا کرتی تھی اور لوگ مجھ پر مال و دولت کی بارش کیا کرتے تھے۔ یوں میں ہنسی خوشی زندگی کے شب و روز بسر کر رہی تھی، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اور وہ بڑے بڑے سرداران قریش جو مجھے بلایا کرتے تھے اور اپنی محفلوں میں مجھ سے گانا سنا کرتے تھے اور مجھ پر روپے پیسے کی بارش کیا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے سرداران قریش اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں جنگ بدر میں مارے گئے، وہ مر چکے، ان کا خاتمہ ہو گیا، اور ان سرداران قریش کے بعد میرا کوئی قدردان وہاں مکہ میں نہیں بچا، لہذا اب مفلسی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میں تنگ دستی کا شکار ہو چکی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں مکہ سے سفر کرتی ہوئی یہاں مدینہ پہنچی ہوں مسلمانوں تمہارے پاس کہ تم نے ان سرداران قریش کو مار ڈالا بدر کے میدان میں، اور یوں میرے لیے گزر بسر کا وسیلہ جو لوگ بنے ہوئے تھے وہ وسیلہ ختم ہو چکا تمہارے ہاتھوں، اس لیے اب میں آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے، میرے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس کی یہ گفتگو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہے تو اس کی کچھ مدد کر دے، چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کی کچھ مدد کر دی، اور یوں وہ وہاں سے مدینہ سے جب واپس اپنے شہر مکہ کی جانب روانہ ہونے لگی، تب اس موقع پر حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نامی یہ صحابی، انہوں نے خفیہ طور پر ایک خط تحریر کر کے اس کے حوالے کیا تاکہ یہ عورت یہ خط مشرکین مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو جا لیا اس مقام پر کہ جس مقام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ وہ عورت تمہیں وہاں ملے گی۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد فقلنا، ہم نے اس عورت کو روکا اور یوں کہا الکتاب الذی معکی، وہ خط تو لاؤ، جو خط تمہارے پاس ہے وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ قالت ما معی کتاب، ہماری بات سن کر وہ یوں کہنے لگی کہ ما معی کتاب، کہ میرے پاس تو کوئی بھی خط نہیں ہے۔ کیسا خط؟ کس خط کی بات کر رہے ہو تم دونوں؟ فبحثناها وبعیرها، تب ہم نے اس کی تلاشی لی، اور جب اس کے پاس سے کچھ برآمد نہ ہو سکا تو ہم نے اس کے اونٹ کی بھی خوب تلاشی لے لی، لیکن کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ فقال صاحبی، تب میرے ساتھی یوں کہنے لگے، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب تلاشی لی اس عورت کی بھی، اور یہ کہ
اس کے اونٹ کی بھی خوب تلاشی لی، خوب کھنگال ڈالا اسے، لیکن کوئی خط نہیں مل سکا۔ تب میرے جو ساتھی تھے یعنی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، وہ مجھے یوں کہنے لگے، ما ارا، میں نہیں سمجھتا کہ اس عورت کے پاس کوئی ایسا خط ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ملا، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ فقلت، لیکن میں نے یوں کہا، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبیر تو مایوس ہو گئے اور کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، واپس چلیں، لیکن میں نے یوں کہا، ما کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورت ہے، فلاں مقام پر ہے، اور یہ کہ اس کے ہمراہ ایک خط ہے، فلاں شخص کی طرف سے لکھا ہوا وہ خط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ اطلاع بذریعہ وحی دی گئی ہے، آسمانوں سے یہ اطلاع دی گئی ہے، وحی کے ذریعے دی گئی ہے، تو پھر اس کے غلط ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا خط ہے اس کے پاس، اور ضرور ہے کوئی خط اس عورت کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو کہ بذریعہ وحی آپ کو دی گئی ہے اور آپ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَأُجَرِّدَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّهَا، یا میں تمہیں بے لباس کر دوں گا، یعنی اس عورت کو کہنے لگے حضرت علی، یا میں تمہارے تمام کپڑے اتار کر تلاشی پر مجبور ہو جاؤں گا، یا پھر بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی وہ خط جہاں بھی تم نے چھپا رکھا ہے نکالو اور ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات اور یہ فیصلہ کن دھمکی سننے کے بعد آگے اس عورت نے کیا کیا اور کیا صورتحال پیش آئی، یہ تمام تر تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔